حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ہمارا جو اسلام ہے یہ ہمیں ابتدا جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر انتہا یعنی جس دن وہ دنیا چھوڑتا ہے اس دن تک کا مکمل نصاب اور مکمل پیکج اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام ہمیں فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمارا جو موقع شادی کا موقع آتا ہے، اسلام نے اس موقع کو بڑا حسین موقع قرار دیا ہے، اور اس موقع کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ تم جب بھی کوئی کام کرنا چاہو تو تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مبارک زندگی ہے۔ تو جب بھی کوئی کام ہم سنت مصطفیٰ کی روشنی میں کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے رسم و رواج میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یقیناً مشکلات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اسی موقع شادی کو لے لیں۔ ہمارے لوگوں نے جو اپنے ذہنوں میں کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں شادی کے، اگر ہم ان کو دیکھیں اور پھر اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو جو ہمارا کانسیپٹ ہے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ شادی کے لیے بچی اور بچے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد جو دو گواہ ہوں وہ مسلمان ہوں اور ان کا حق مہر متعین کر دیا جائے تو یہ نکاح ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول جب ہو جائے گا تو نکاح، یہ شادی ہے، یہ نکاح ہے اسلام کے اندر۔ ہاں، خوشی میں آپ اگر ولیمہ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق تو یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی ایک مبارک سنت ہے، اور اس کو بھی مستحسن قرار دیا گیا۔ یہ اسلام کے اندر شادی کا کانسیپٹ ہے، لیکن ہمارے یہاں بچے کو سب سے پہلے جوان اور جوانی کے بعد کام پہ لگانا، اس کے بعد اس کا مکان بنانا، اور اس کے بعد اس کے کام کو چلانا، اور پھر اس کے بعد ہزاروں ایسی شرائط آ جاتی ہیں شادی کے موقع پر کہ اتنے جوڑے ہوں، اتنی گاڑیاں ہوں، یہ والا حال ہو اور یہ والا مال ہو، اور اس کے بعد اتنا جہیز ہو، اور پھر شادی کی ڈشوں میں کھانے میں یہ ہو۔ یہ سارا کچھ ہمارا معاشرے کا گھڑا ہوا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم جب اپنی چیزوں میں آتے ہیں تو ہم مشکلات میں آ جاتے ہیں، اور جب اسلامی تعلیمات میں رہیں تو ہماری ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر ایسی بات سننا یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس بارے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، فرمایا 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ تو پوچھا گیا وہ کیا کیا ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، النکاح والسواک والتعطر والحیا، فرمایا ایک نکاح کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، دوسرا مسواک کرنا یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ہے، تیسرا شرم و حیا کا پیکر بن کے رہنا یہ بھی نبیوں کی سنت میں سے ہے، اور فرمایا خوشبو لگانا، عطر لگانا یہ بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے۔ یہ 4 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں ارشاد فرمائی۔ مگر اس میں سرے دست چونکہ ہم شادی کے موقع اور نکاح کے موقع پر ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا آدھا ایمان محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرمائیے کہ باقی آدھا ایمان کا کیا بنے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فرمایا وہ تقوی اختیار کرے تو بقیہ آدھا ایمان بھی اللہ محفوظ فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو نکاح ہے اس کے ساتھ آدمی کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ سنت ہے۔ اور پھر اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے جوانوں تمہیں نکاح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا اس نکاح کے ساتھ بندے کی نگاہیں بھی جھکی رہتی ہیں اور بندے کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی نکاح نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے تو فرمایا اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھے، چونکہ روزے رکھنے کے ساتھ بھی بندہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے اور وہ رحمان کے حصار میں آ جاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ جو نکاح ہے یہ بندے کو شیطانی حصار سے نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا جو
मुबारक रास्ता है उस पर चलाता है। और फिर अगली बात तवज्जो तलब है, नबी मुकर्रम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जब पूछा गया कि बेहतरीन और बरकत वाला निकाह कौन सा होता है, तो आपने फरमाया वो होता है जिसमें खर्च जितना मुमकिन हो सके कम किया जाए। जो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस बात को वाज़ेह फरमाया। बल्कि जब हक महर रखने की बारी आई तो उसमें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो आपने हक महर की कम अज कम जो रकम है, मिकदार है, वो बयान फरमाई है, और वो है 10 दिरहम। फरमाया अकल्लुल महर अशरतु दराहिम, फरमाया कम अज कम हक महर की जो कम अज कम मिकदार है वो 10 दिरहम है। और ये दिरहम अगर आज के एतबार से देखे जाएं तो ये तकरीबन कोई 6-7 हज़ार के करीब रकम बनती है। लेकिन उलमा फरमाते एहतियातन 10,000, या फिर मोहब्बत वाला हो तो 11वीं के 11,000 कर ले, नबी पाक की 12वीं के 12,000 कर ले। तो वो जितनी मोहब्बत और जितना आप जिस निस्बत को चाहें आप अपना सकते हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतना ज्यादा हक मार नहीं होना चाहिए कि औरत को सारी जिंदगी मिले ही ना। इसी वास्ते नबी पाक ने फरमाया औरत की खुशनसीबियों में से यह है कि उसका जो हक महर है वो कम हो लेकिन उसे मिल जाए, ये उसकी खुशनसीबियों में से है। और यहां पर हमारे मुआशरे की बाज़ औरतें, जब औरत को हक महर दिया जाता है वो 10,000 हो या 20,000 हो, तो बूढ़ी औरतें फौरन वो हक महर पकड़ लेती हैं और कहती हैं ए मसीते दे आओ। हालांकि इस्लाम कहता है कि ये औरत का हक है, वो अपने पास रखे, जैसे मर्जी उसका इस्तेमाल करे। वो अपने शौहर को भी दे सकती है, मस्जिद में भेज सकती है, लेकिन ये उस औरत का, उस बच्ची का हक है। ये किसी और औरत को हक हासिल नहीं है कि वो वहां मशवरा दे और उसे छीन ले वहीं पर और कहे कि मसीते घल दे जी साडे इदा ही रिवाज चलता है, वे तुहाडे जिद्दां दा भी चले, शरीयत का रिवाज हो रहा है। तो इस वास्ते ये उस औरत का हक होता है और ये उसी को ही मिलना चाहिए, वो उसको अपने पास रखे और इस्तेमाल करे। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने इस बात को लिखा है, ये कई हजरात पहली मरतबा सुनेंगे, फरमाया हक महर वाला पैसा ये बरकत वाला पैसा होता है। अगर वो बीवी अपने शौहर को दे दे कि इसको कारोबार में शामिल कर ले तो बुजुर्ग फरमाते उसमें बरकत आ जाती है, यानी ये ऐसी बरकत वाली चीज है। तो इस वास्ते ये उससे छीनना नहीं चाहिए, ये औरतों को ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं वो निकाह के बारे में ये हैं। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहां तक इरशाद फरमाया, हमारे मुआशरे में ये होता है कि जब कारोबार शुरू हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे निकाह करना या नहीं, जबकि नबी पाक की हदीस क्या कहती है, फरमाया इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, फरमाया तुम निकाह करो, अल्लाह ताला तुम्हें इस निकाह के जरिए से रिज़्क़ अता फरमा देगा। यानी ये जो निकाह होता है इसके बारे में सूफिया कहते हैं कि आने वाली जो बच्ची हमारे घर आती है, फरमाया कि वो अपना नसीब और अपना रिस्क लेके आती है और उसके साथ बंदे के रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन हमें होता है कि जनाब शादी हो जाएगी तो पता नहीं कितना कर्जा चढ़ जाएगा। बात वही है कि शादी अगर हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक होगी तो यकीनन हम तंग होंगे, और अगर इस्लाम के रिवाज के मुताबिक होगी तो यकीनन बरकतों का दरवाजा खुल जाएगा। तो इस वास्ते फरमाया कि ये जो निकाह है इसके जरिए से भी तुम अपने रिस्क को तलाश करो, यानी निकाह करने से भी बसा औकात बंदे के रिस्क में इजाफा हो जाता है। तो इस वास्ते ये बरकत वाली चीज है। इसके साथ ये नहीं कि निकाह हो जाएगा तो पता नहीं क्या है, इस्लाम और नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक किया जाए तो बरकत ही बरकत है। बल्कि इसके बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि ये जो निकाह है ये मेरी सुन्नत है, और इसके बारे में करना क्या, आलिनु हाज़न निकाह, फरमाया इस निकाह के बारे में अपने दोस्त अहबाब को बताया करो, और उसके बाद वजअलूहु फिल मसाजिद, फरमाया ये मसाजिद में तकरीबें किया करो निकाह की। मुझे पता चला कि हमारे भाई गुलाम इलियास साहब, इनका निकाह हमारे मुर्शिद के बेटों ने पढ़ाया, माशाल्लाह, अल्लाह इनको बरकत अता फरमाए, और यकीनन मस्जिद में हुआ तो इसकी बरकत ये भी देखेंगे और सारा खानदान भी देखेगा। और हमारी भी दुआ है अल्लाह करीम इसकी बरकत इस सारे खानदान को नसीब फरमाए। और ये एक अच्छा तरीका है, इस तरीके के मुताबिक बाकी अहबाब को भी निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी बिस्मिल्लाह जितने भी अहबाब व हजरात हैं और मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह करीम इन सबको भी इन्हीं तरीकों के मुताबिक निकाह की तकरीब अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस हदीस के तहत लिखा है, वो फरमाते हैं कि अगर निकाह जुमे वाले दिन हो और मस्जिद में हो तो डबल बरकत मिल जाती है। माशाअल्लाह, अलामा साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमें जो सादत दी कि हमारा निकाह भी जुमे वाले दिन ही हुआ है और फिर मस्जिद में हुआ है, ये बरकत वाली बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इसके साथ जो बंदे को सुकून मिलता है, बरकत मिलती है, वो बंदा शुमार भी नहीं कर सकता। तो इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में ये फरमाया। रह गई बात मुआशरे की, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुआशरे की तरबियत भी फरमाई। आपने एक मरतबा इरशाद फरमाया,
مسکین ہے مسکین ہے مسکین ہے 3 مرتبہ فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا حضور کون ہے مسکین, کس کی بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا جس کی بیوی نہیں وہ مسکین ہے. اور اسی طرح پھر فرمایا مسکین ہے مسکین ہے مسکین ہے. کہا حضور اب کون؟ فرمایا وہ عورت جو جوان ہے پر اس کا شوہر نہیں ہے, فرمایا وہ بھی مسکین. تو نبی پاک نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا حضور اگرچہ وہ مال و دولت والے ہوں؟ فرمایا ہاں اگرچہ مال و دولت والے ہوں پھر بھی وہ مسکین ہوتے ہیں. اب دیکھیں کئی بندے ہوتے ہیں جن کی شادیاں نہیں نہ ہوتی تو ان کو ایک موقع آتا ہے جب پتہ چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3 دن پہلے عید سے 1 دن پہلے انٹرویو چلا ہے شیخ رشید کا. یہ پاکستان کا ایک مشہور سیاستدان ہے, اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی, لیکن جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو اتنا بےہودہ جواب دیتا تھا کہ باعزت بندہ اس کو نہ کسی عزت والے بندے کے سامنے جواب دے سکتا ہے اور نہ ایسی بزم میں اس کا ذکر کر سکتا ہے. ایسا بےہودہ جواب دیتا تھا. لیکن اب اس دن رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ اب آپ اس عمر میں ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو رونے لگ پڑا اور رو کے کہتا میرا اس جہاں میں کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا ظالمو اگر نکاح کی تم نے مخالفت نہ کی ہوتی تو آج ایسے تنہا بیٹھ کے نہ روتے. آج دیکھو خدا نے تمہیں وہ دن دکھایا ہے کہ جوانی میں تم بدماشیاں کرتے رہے اور کمینگی کرتے رہے. آج وہ موقع آ گیا کہ تم اپنے پاؤں کاٹ کے رو رہے ہو کہ آج میرے بیوی بچے ہوتے کسی کے پاس میں بھی بیٹھتا, کوئی مجھے بھی سنبھالتا. لیکن ساری حیاتی ان لوگوں نے وہ بازاری عورتوں کے ساتھ گزاری ہے. آج دیکھ لو کہ ان کو سنبھالنے والا کو نہیں. یاد رکھو ایسے لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ کسی عہدے پر دنیا کی 4 دن کی کر و فر ہوتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. نہیں بھائی نہیں, نبی پاک کی سنت کے مطابق چلو گے تو پھر ہی تمہیں عزت ملے گی. اسی طرح جو عورتیں شادیاں نہیں کرتی, کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں, یہ بچوں میں بھی اب تو رواج آ گیا, اپنی پسند بتاتے ہیں میں نے شادی کرنی ہے تو یہ شرط ہو یہ شرط ہو یہ شرط ہو. شرطاں مناؤندے 40 سالاں دے ہو جاندے نے. اور اسی طرح کئی عورتیں جو 2-4 جماعتیں زیادہ پڑھ جائیں تو وہ بڑی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتی ہیں اور وہ بھی کہتی ہیں انجدہ ہوئے تے انجدہ ہوئے تے انجدہ ہوئے. اور بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے کسی, ظاہر سی بات ہے کون کتوں تینوں لبے تیری پسند آ بھائی. اور بعد میں جب شادی ہو جائے, یہ ایک چٹکلا بھی ہے, او جناب ایک عورت سی نا, اس نے بڑی شرطیں رکھی ہوئی تھی, جدو 40 سالاں دی 45 دی ہوگی نا تو وہ اپنی شرطاں دے مطابق انہوں نہ لبا تو انہوں نے پھر آکھیا وہ کسے نال تے کرا لے, پھر انہیں بیاہ کرا لیا تو پھر او دے ورگا ہی لبا تو دے سر دے وال بھی کوئی نہیں سی. اگر کسی کے نہ ہوں تو پریشان نہ ہو, میں بات سنا رہا ہوں. او دے سر دے وال بھی کوئی نہیں سی. تو بعد تبصرہ پتہ کی کرے, باقیاں نو آکھے اے تواڈے بھائیاں وہ دل دے بڑے چنگے نے, ٹھیک ہے سر دے وال کو نہیں پر دل دے بڑے چنگے نے. انہوں نے آکھیا بھی اسے تنوں پوچھیا بھی وال سر دے ہے نے یا نہیں, دل دے چنگے ہے نے یا نہیں. تو تم نے شرطیں ایسی رکھی تھیں کہ اب وقت گزر گیا تے ہن تینوں اے گنجا ہی لبنا سی نا. اس واسطے میں نے پھر کہا ہے کہ اگر کسی کے بال نہ ہو تو آپ ناراض نہ ہوں. میں صرف سمجھا رہا ہوں جو عمر ادھیڑ ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں چل کے وہ شادی کرتی ہے, اس وقت ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بوڑھی ہو جاتی ہیں اور پھر نہ بچے بڑے ہو کے سنبھال سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے رول جاندے ہیں. تو اسلام نے کہا بالغ ہونے کے بعد آپ شادی کریں اور جب تک آپ جوان ہوں گے تو آپ کے بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہو جائیں گے. اور جنہوں نے بر وقت شادیاں کی ہیں گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں, اولاد پیدا ہو جاتی ہے, وہ بھی ان کا بست و بازو بن جاتی ہے. اور جو لیٹ کرتے ہیں زمانے کے اندر بڑے بڑے گناہوں میں ملبس رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر پریشانیوں کا سامان ایسے ہوتا ہے اور روتے پھر ایسے ہیں جیسے شیخ رشید آج رو رہا ہے. تو میں نے کہا پتہ چلا سنت مصطفیٰ میں کتنی طاقت ہے. میرے نبی نے تو 11 شادیاں فرمائی تھی اور یہ تو لوگ ایک کر کے راضی نہیں, جبکہ 4 کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے. یہ 4 بھی اس وقت ہے کہ جب آپ انصاف کر سکیں, شوقیہ نہیں کہ کیتی آؤ تو چھڈی آؤ, کیتی آؤ تو چھڈی آؤ. اس کے ساتھ بھی اسلام ناراض ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. آپ جب انصاف قائم کریں تو پھر آپ کو نکاح کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام اپنی ایک طاقت رکھتا ہے, ایک پاور رکھتا ہے. بڑا سے بڑا فرعون ہونا تو اسلام اسے بھی ایک دن, اور جی میں کہتے ہیں نا پنجابی, نت پا کے اپنے سامنے جھکا لینا بھی تو اپنے منہ بول ہون کی گل ہے, جیسے یہ چھیدہ ٹلی بول رہا ہے. تو میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کی حدوں کو کبھی نہ کراس کیا کرو اور بڑے بن کے بات کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. اور ہم جب ایسا بات کرتے ہیں تو کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا جتنی دیر ہم زندہ ہیں نا اتنی دیر تک تو دشمن کی آنکھ میں پھڑکتے ہی رہیں گے نا جی, اتنی دیر تک تو حق بات آپ کو سناتے ہی رہیں گے. اور یہی بات ہمارے ملک کے اندر, یہ توجہ کریں سارے حضرات, ایک قانون بنایا گیا کہ 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا. میں ساری پارلیمنٹ والوں نے جنہوں نے قانون بنایا میں ان کی مذمت کرتا ہوں.
اور میں ان کو کہتا ہوں یہ قانون آپ کو واپس لینا چاہیے, آپ کو شرم آنی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ بتاؤ جب سیدہ کائنات کا نکاح ہوا تھا تو عمر کتنی تھی؟ نبی کی باقی 3 بیٹیوں کا نکاح ہوا تو عمر کتنی تھی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے. 18 سال کے بعد اگر شادی پہلے کوئی نہیں کر سکتا تو جتنی جوانی سے بچے جوان ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ, یہ تو گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے. تم نے نکاح کا دروازہ بند کر دیا, تمہیں بدکاری کا دروازہ بند کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کمینے لوگ ہیں, انہوں نے نکاح کا دروازہ بند کیا ہے, بدکاری کا دروازہ کھول دیا. 18 سال تک یہ نوجوان کیا کچھ نہیں کرتے رہیں گے. پھر مخلوط تعلیم ہے, اور آج کل موبائل نے ویسے ہی بیڑا غرق کر دیا. تو ایسے قوانین نہیں بنانے چاہیے جو اسلام کے متصادم ہوں یا ٹکرائیں. یہی وہ قانون ہے جنہوں نے آ کر اسلام کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں, اور یہ معاشرہ بے رہروی کا شکار ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے, اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. جب اسلام کو اپنے قدموں تلے روندو گے تو پھر تمہارا یہی اثر ہوگا. اسلام کو تو اللہ پھر عروج ہی عطا فرما دے گا نا. اسلام کو مٹانے کے لیے تو بڑے بڑے آئے, یہاں اکبر بادشاہ جیسے آئے, اللہ نے انہیں برباد کر دیا. یہاں یزید جیسے آئے, اللہ نے انہیں برباد کر دیا. یہاں تو منگول آئے, خدا نے انہیں برباد کر دیا. یہاں تاتاری آئے, اللہ نے انہیں برباد کر دیا. محمد مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے. تو دوستان گرامی, اس واسطے ان کو اس قانون پر یہ کہنا کہ نظر ثانی وہاں ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی بندے سے غلطی ہو جائے. یہاں غلطی نہیں, یہ شریعت کے مخالف بات ہے. ان کو معذرت بھی کرنی چاہیے, اور قانون علماء کی موجودگی میں بنانا چاہیے. اصل جن کے پیچھے لگ کے یہ قانون بنا رہے ہیں انہوں نے تو پورے معاشرے کو بے حیا بنا دیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم ایسی بات کرتے ہیں, شرم و حیا والا اور اسلام سے محبت کرنے والا ہی بندہ ہماری بات سن کے ہمیں دعا دیتا ہے. کمینہ بندہ ہمیشہ وہ ہم سے مخالفت مول لے لیتا ہے. لیکن چاسی تا ہوں یہ بندہ گل کرے کسی نو پیڑتے ہوئے نا یار, اور جو اسلام والے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اس واسطے یہ بات کرنی چاہیے. اگر ہم مداہنت کا شکار ہوں گے تو پھر زمانے میں کون بات کرے گا؟ ہمیں کرنی چاہیے. اور ہو سکتا ہے یہی ہماری باتیں جو حق بیانی کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہتر طریقے سے کرنے کی توفیق دے دے. پر جو حق بیانی ہے ہو سکتا ہے اسی کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے. ہمارے پاس اور بڑے عمل تو نہیں ہیں, لیکن حضور کے دین کے چوکیدار ہم ضرور ہیں. چوکیدار زیادہ امیر نہیں ہوتا, لیکن مالک اسے پسند کرتا ہے کہ میں پاویں سو جانا پر میرے مال دی حفاظت کرتا ہے. اگر آپ اپنے چوکیدار سے محبت کرتے ہیں تو حضور اپنے نوکروں سے چوکیداروں سے محبت نہیں فرماتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم کیسے کیسے بھیڑیوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. تو اس واسطے اسلام کے کسی بھی قانون کو اپنے قدموں تلے روندنے کی اجازت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں. آپ کے ایک صحابی جن کا نام حضرت عکاف, بعض عکاف بھی پڑھتے ہیں, دونوں طرح کے اعراب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, حضرت عکاف سے آپ نے فرمایا کہ تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا مال و دولت ہے تیرے پاس جو ظاہری مطلب ہوتا ہے نا تھوڑا مال و دولت, فرمایا میرے پاس ہے. آپ نے فرمایا پھر تو بہت بری بات ہے, تجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک ہی بات میں آپ نے فرمایا ایسا کام تو شیطان کے بھائی کرتے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تو پہلی امتوں میں ہوتا تو راہب ہوتا, کیونکہ پہلی امتوں میں جو راہب ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب استطاعت ہو اور بندہ شادی نہ کرے تو وہ شیطان اس کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے. اور وہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے لوگوں کو یہ اس عورت کے جال کے ذریعے سے شیطان پھنسا لیتا ہے, لیکن جو شادی کر لے, نکاح کر لے, اللہ اسے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا. اور حضور نے فرمایا اے اوقاف نکاح کرو ورنہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پیچھے نہ رہو, نکاح کرو تاکہ تم آگے آنے کا کیا مطلب ہے کہ جو محبت کے ساتھ میری سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نے سارا مسئلہ مطلب اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں, میرے نبی پاک نے سارے مسئلے کو واضح فرما دیا. تو دوستان گرامی, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ شادی کرنی چاہیے. بلکہ اگر اس بات کو میں تھوڑا مزید کھولوں تو آپ کے شوق میں مزید اضافہ ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ پڑھ کے دیکھیں تو امام غزالی پاک فرماتے ہیں جو بندہ شادی شدہ ہو وہ بھی نماز پڑھتا ہے, جو غیر شادی شدہ وہ بھی پڑھتا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ فرمایا شادی شدہ بندہ ایک رکعت پڑھے اور غیر شادی شدہ 70 رکعتیں پڑھے تو شادی شدہ کی ایک رکعت کا ثواب اس کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے. یہ افضل ہے, یہ برکت والی چیز ہے. تو کہا کیوں بھائی, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اس کا جو دل ہوتا ہے, جو دماغ ہوتا ہے, جو آنکھیں ہوتی ہیں, جو تخیلات ہوتے ہیں, جو جذبات ہوتے ہیں, وہ اس کے قابو میں ہوتے ہیں. اور جو چیزیں اس کے تخیلات میں قابو میں آ جائیں پھر اس کو نماز پڑھنے میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے, توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور جو بندہ شادی شدہ نہیں, اس کی آنکھیں بھی اس کے کنٹرول میں نہیں, دل بھی, جذبات بھی, وہ پہلی رکعت میں مسجد میں ہوتا ہے, دوسری رکعت بازار میں, تیسری رکعت وہ لاہور شہر کو منڈے آتا ہے, انہیں پھر 3 نمازیں پڑھنی ہیں, تقی اور ثواب ملنا ہے. تو جب بندہ شادی شدہ ہوتا ہے تو کم از کم جذبات قابو میں آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد بندہ یکسوئی کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرما دیتا ہے. آخری 2 باتیں اور پھر آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. ان 2 باتوں میں سے پہلی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دینی معاملات میں کوآپریٹ کریں. یہ ہمارے دولہا بھائی بھی غور سے سماعت فرمائیں. نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو دینی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور حدیث شریف میں مثال پتہ کیا دی گئی؟ فرمایا جب شادی ہو جائے اور فجر کا وقت ہے, ایک بندہ پہلے اٹھا ہے اور دوسرا سویا ہوا ہے, تو فرمایا جو پہلے اٹھا اس کو چاہیے اپنے دوسرے کو اٹھائے. یہ نبی پاک نے مثال دی ہے. یعنی اگر بیوی اٹھی ہے تو شوہر کو اٹھائے, شوہر اٹھائے تو بیوی کو اٹھائے. بلکہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اس نے اٹھایا اور وضو کرنے چلا گیا, واپس آیا, دیکھا کہ پھر دوسرا آرام میں ہے, تو گلے ہتھاں دے چھٹے مارے ہوتے منہ دے اوتے. یہ محبت کی علامت بھی ہے اور ایک الارم بھی ہے.
کہ تھوڑی سی وضو کر لیا آؤ پھر پورا جاگ نہیں ڈولنا گناہ کٹانا کھلا پیا ہوئے. ٹھیک ہے, یہ تفنن تباہ کے لیے بات کی ہے تاکہ آپ خوش ہو کے میری بات ذہن میں بٹھا سکے اس بات کو. میرے عزیز, یہ نبی پاک نے فرمایا کہ دینی معاملات میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اسی طرح میں اکثر یہ بات سناتا ہوں, آپ سارے حضرات جتنے مہمان ہیں, ایک منٹ مجھے دیں, میں آپ کو بات سناؤں. میرا ایک دوست ہے کسٹم کے اندر, بہت بڑا افسر, میں اس کے پاس گیا تو ایسے باتیں چل پڑی. کہتے ہیں حضرت میری جو بیوی ہے وہ دین سمجھنے والی ہے, اس نے مجھے حرام سے بچا لیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جی اس کی جب شادی میرے ساتھ ہوئی نا, اس نے مجھے پہلے دن آتے ہی یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے. تو میں نے دسیا لاکھ ہے, 1.5 لاکھ جتنی بھی. اس نے کہا کہ میں 1 لاکھ روپے گزارا کرنا ہے, میں 1 لاکھ 1,000 کار نہیں بن دینا. اتنا ہزار میں پوچھنا کتنا آیا ہے, میں نے گزارا. میں نے اسے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے تیری نوکری ہے نا, یہ تسی گھوگیاں بھیاں مار دے ہو, جو ہے نا, اور پھر تمہیں اس پر لوگ رشوتیں دیتے ہیں. اور نے کہا نہ میں کھانی تو نہ میں تینوں کھان دینی. ہمیشہ مت کر کے بیوی بچہ کا گزارا نہیں ہوتا, کہاں سے رشوت لینے. اگر بیوی اچھی ہو گئی میں یہ گزارا کرنا, میں حرام کھانا ہی نہیں. اس نے کہا قاضی صاحب میری بیوی حافظہ تھی. اب یہ ہمارے معاشرے کی عورتیں بھی سنیں جو گریجویشن کر جاتی ہے اور بڑی بڑی تعلیمات پی ایچ ڈی, اور بعد میں ان کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اور اگر ایک بچی دین پڑ جائے تو وہ پہلے بتاتی میں حرام نہیں کھانا. یہ ہے فرق تمہاری تعلیم میں اور دین کی تعلیم میں. تو اس نے کہا کہ مجھے بچایا میری بیوی نے ہے. اور پھر اس کو میں نے کہا کہنا پھر میں وہ محفل بھی کرواتا تھا, اب بھی کرواتا ہے محفل, ابھی بھی زندہ ہے, میرا دوست ہے وہ. تو اس نے پھر میں نے کہا پھر تو کی کیتا ہے وہ تم پھر ان کی. میں نے پھر اسے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو یہ کہہ رہی ہے میں ایسا ہی کروں گا, حرام کا 1 روپیہ کا نہیں آئے گا, لیکن پھر میں تمہیں بھی کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرنے دوں گا. میں پہلے ہی عمل کرنی ہے, لیکن جتنی جتنی غلطیوں میں دس انشاءاللہ 10 موقع بھی آئے گا. کیونکہ میں کسی دنیا دار ایکٹر کو اپنا آئیڈیل نہیں مانتی, میں سیدہ زہرا کو اپنا آئیڈیل مانتی ہوں, میں اماں خدیجہ کو اپنا آئیڈیل مانتی ہوں. تو یہ دینداری کا فائدہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. میرے عزیز میرے دوست, آپ ہمارے عزیز برادر بھائی کو دیکھ رہے ہیں, غلام الیاس صاحب ماشاءاللہ مذہبی حلیہ عالم بن رہے ہیں, اور ابھی 2 سال ان کے عالم بننے میں باقی ہے. میری دعا ہے اللہ ان کو عالم باعمل بنائے, اور میری یہ دعا ریکویسٹ ہے کہ یہ ساتھ مفتی بھی بنے, اور ہم اپنی عزیز آنے والی سے بھی کہیں گے کہ آپ ان کو پڑھنے کا موقع دیں. وہ بھی عالم ہے ماشاءاللہ, پھر تو گل بن گئی کہ سونے تے سہاگا ہیں, وہ جدا کہتے تیرے تو دونوں پھیل ڈونے ہیں, یہ کہا پھر دونوں تھے, خود بھی عالم اور گھر والی بھی عالمہ. اور پھر ان کے میں والد صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, ان کے جتنے عزیز ہیں سب کو بھی. ایسا آئیڈیل جوڑا کبھی کبھی بنتا ہے, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ جب شادی کے بعد یہ زندگی گزارے نا تو پھر پورا خاندان مثالیں دے کے اینڈ ہونا چاہیے. باقی بچے آپ کو دیکھ کر دین حاصل کریں, باقی بچیاں اس عزیزہ کو دیکھ کر دین حاصل کریں کہ ہم نے بھی ایسی زندگی بسر کرنی ہے. اللہ کریم اس دین کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ برکت کیسے آئی؟ یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے آئی ہے. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, اور آپ کے پاگلے نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے ہیں. یہ میں آپ کو بڑے بڑے بندے پیدا کیے ہیں آپ کے تانگلے نے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہمارا بھائی بھی بہت آگے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کو عروج اور ترقی عطا فرمائے, ان سے دین کا کام لے اور یہ کھل کر دین کا کام کریں. اور ان کے والد سے, بھائیوں سے, گھر والوں سے میں گزارش کروں گا اپنے بچے کو اور سپورٹ کیجیے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام کے پاس 2 بھائی آئے, انہوں نے کہا ہم نے دین بھی سیکھنا ہے اور کام کرنا ہے, تو کیا کریں؟ نبی پاک نے فرمایا ایک بھائی میرے پاس رہ کے دین سیکھ لے, دوسرا کاروبار کو دیکھے. وہ جو کاروبار کرنے گیا نا, وہ جو 1.5 گزریا تو کسی نے نا اس کا ذہن تھوڑا بدلنے کی کوشش کی کہ تو کاروبار کرتا رہنا, تیرا پر ہاتھ ہوتے بیٹھا مسیح ویل جناب پڑھی رکھتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ جانو. تو وہ آ گیا نبی پاک کے پاس, یا رسول اللہ یہ ایتھے بیٹھا رہندا ہے تے یہ بھی آوے نا کاروبار کرے. نبی پاک نے فرمایا جڑا تینوں لبدا پیا وہ بھی یہ سمجھے لبدا پیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دین پڑھنے والا جو بندہ ہوتا ہے پورے گھر کے برکت کا سبب ہوتا ہے. یقین فرمائیے. کئی بندے نے مولوی والے کھائے گا کہ تو منہ تھا نہیں کھانا, اور کہ تو کھائے گا, اور انشاءاللہ باقی وہ چنگا کھائے گا انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی بندے کو بندہ بنا کے چھوڑتی ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ. بس وہ جی میں کہنے انہوں نے بات نہ لگ جائے, اور تقدیر میں کچھ اور نہ لکھی ہوے, دعوت اسلامی بندے کو بندہ بنا کے چھوڑ دیے. اللہ کریم ہمارے عزیز بھائی کو برکت عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی جس مشن پر کام کرے اللہ ترقی عطا فرمائے. اور جتنے آپ لوگ احباب محبت کرنے والے اللہ آپ کو بھی جزائے بہترین عطا فرمائے. ہمارے عزیز جتنے آج کی اس تقریب میں شریک ہوئے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.